بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین۔ یہ آخری سے اوپر والا بند ہے، سیکنڈ لاسٹ بند ہے ذوق و شوق کا، جو اس پوری نظم کا حاصل ہے یہ بند۔ اور بڑی شاعری یا بڑی نظم وہ گویا ایک قلزم، ایک سمندر کی طرح ہوتی ہے، جس میں کوئی ایک موتی ہوتا ہے جس میں گویا سارا سمندر سمٹا ہوا ہوتا ہے۔ وہ موتی جو ہے وہ اس بڑی نظم کے معانی کا بھی جوہر ہوتا ہے، سبسٹنس ہوتا ہے، اور اس نظم میں معنی کے علاوہ دیگر جو شعری اوصاف تکنیکی خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ بھی گویا اس میں حالت کمال میں مجتمع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو پہلا شعر ہم اس بند کا پڑھیں گے، اس کی دوسری لائن، اس کا مصرعِ ثانی، وہ اس نظم کے سمندر کا سب سے قیمتی موتی ہے۔ اس میں اس نظم کا پورا تھیم جو ہے وہ جذب ہے، اور اس نظم کے تمام جمالیاتی، تکنیکی اور فکری اوصاف بھی اس میں زیادہ کامل ہو کر جیسے اکٹھے ہو گئے۔ تو ملاحظہ ہو کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ گنبدِ آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب پوری نعتیہ روایت میں، نعتیہ شاعری کی پوری روایت میں عربی، فارسی، اردو ملا کر اس جیسے مصرعے کم ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس طرح بیان کیا جائے کہ گنبدِ آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ تو اب یہاں تو سے بالکل واضح ہو گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوح بھی ہیں، لوح محفوظ بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلم بھی ہیں، یعنی لوح محفوظ پر کتابت کرنے والا قلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب بھی ہیں، یعنی قلم کے نتیجے میں لوح محفوظ پر جو سب سے بڑی عبارت لکھی گئی ہے اس کو کہتے ہیں الکتاب، اور وہی الکتاب جو ہے وہ مینیفیسٹ ہوئی ہے، وہی الکتاب قرآن کی شکل میں نازل ہوئی ہے۔ تو لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن لوح محفوظ کا سب سے بڑا کانٹینٹ، لوح محفوظ کی سب سے عظیم عبارت الکتاب ہے، اور الکتاب وہی ہے جو قرآن مجید ہمیں عطا ہوا، جس کا نزول ہوا۔ واضح ہے نا؟ تو لوح کے دو معنی ہیں، یعنی لوح کا مطلب لوح محفوظ۔ اب اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں سارا نظام ہدایت لکھا ہوا ہے،
اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں تمام تقدیر مندرج ہے، یعنی ہدایت بھی اس میں مکمل ہے اور فطرت، قدرت اور تقدیر بھی اس میں مندرج ہے۔ صوفیانہ اعتبار سے کہا جائے تو لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالی ایک جہت ہے اللہ تبارک و تعالی کے علم کی، وہ بھی لوح ہے، اور دوسری جہت ہے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا گھر بھی لوح محفوظ ہے، یعنی اس کا اولین اور کامل ترین اظہار بھی لوح محفوظ میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے علم کی دونوں پہلوؤں کا جیسے اس میں درج ہے، ایک پہلو ہدایت کا ہے، دوسرا پہلو تقدیر کا ہے۔ تو واضح ہے نا؟ تو لوح محفوظ سے باہر نہ کوئی علم ہے نہ کوئی وجود ہے۔ تو اگر تھوڑا سا فلسفیانہ اصطلاح استعمال کر لیں تو ہم کہیں گے کہ لوح محفوظ ہی حقائق شعور کا بھی مخزن ہے اور حقائق وجود بھی اسی میں درج ہیں۔ تو وجود ہو یا شعور، دونوں کا اوریجن اور دونوں کا ہمہ گیر دائرہ وہ لوح محفوظ میں درج ہے، محفوظ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی حقیقت مبارکہ کے اعتبار سے لوح محفوظ ہیں۔ واضح نا، لوح محفوظ کی میں نے تشریح کر دی، لیکن اب لوح محفوظ کی ایک جہت کو نظر میں رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوح بھی تو کہا گیا ہے، اور وہ جہت ہے جہت ہدایت، کیونکہ اس مصرعے کی تکمیل الکتاب پہ ہو رہی ہے نا، تو الکتاب ہمیں یہ کہتی ہے کہ یہاں لوح کا مطلب لوح ہدایت لو، کہ لوح ہدایت ہے۔ مطلب اس پہلو سے ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوح ہدایت ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے تمام اجزاء کو درج کر کے ایک کل بنا دیا ہے الکتاب کی صورت میں۔ تو ہدایت کا کوئی جز بھی ایسا نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام مبارک سے باہر ہو۔ کوئی جزو ہدایت ایسا نہیں ہے جو قرآن و سنت سے باہر ہو، یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبوت کا ایک جز نہ ہو، اس میں سمایا ہوا نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت مطلق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اکمل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت جامع ہیں۔ یہ لوح کا ایک مطلب ہے، یہ ایک مطلب ہے۔ دوسرا جو ہے کہ صوفیانہ اصطلاح میں حقیقت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم، یہ اس کی مربی اللہ تبارک و تعالی کی شان علم ہے۔ تو اس جہت سے بھی، یعنی صوفیانہ روایت سے اگر اس کے معنی لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے رب تعالی نے اپنی شان علم سے فرمائی ہے۔ اب آپ لوح بھی تو اس معنی میں بھی ہے، اور قلم بھی تو، قلم اور لوح کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، یعنی تو لوح وہ جس پہ لکھا گیا، قلم وہ جس سے اللہ نے لکھا، تو القلم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی طرف سے جتنی ہدایت لوح محفوظ پر لکھی ہے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجسم کر دی گئی ہے، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ودیت کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے نا، واضح ہوگا، قلم اور لوح دونوں مل کے یہ گویا کل ہدایت ہیں
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، یعنی پچھلی نبوتوں کا کوئی جزء ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملا ہو۔ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہدایت کے لیے جو کچھ لے کر آئے تھے وہ سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہدایت میں شامل ہے، اس سے باہر نہیں رہ گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کا نفس نبوت شامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تیرا وجود الکتاب، اب آپ نے دیکھا کہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ تو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے حساب سے لوح ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرتبہ عظمیٰ کے اعتبار سے قلم ہیں۔ اب یہاں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا کہ تیرا وجود الکتاب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود الکتاب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے اور خود کو قرآن بنا کر دکھا دیا، جیسے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا بلیغ، اتنا عارفانہ، اتنا مکمل فقرہ کسی کی زبان سے نہیں نکلا، وہ یہ کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، اخلاق قرآن تھا۔ آپ صلی اللہ، جس کا دوسرا مطلب اور حقیقی مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بنے ہوئے تھے۔ تو تیرا وجود الکتاب یہ بی بی کے قول کا ترجمہ ہے، یعنی کان خلقہ القرآن کا یہ ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حیثیت ہے جو لکھے ہوئے کلام الہی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو طرح کے کلمات الہیہ لے کر آئے، ایک اپنی ذات کی شکل میں، دوسرا الفاظ کی صورت میں، ٹھیک ہے نا۔ تو تیرا وجود الکتاب، ہدایت کا کوئی تصور بھی تیری لائی ہوئی کتاب اور تیری ذات سے الگ ہو کر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یعنی ہدایت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف راستہ پا لینا، اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ تو اللہ کی طرف کسی ایسے راستے کا وجود ہی ممکن نہیں ہے جو قرآن اور صاحب قرآن سے بائی پاس کر کے گزر جاتا ہو، ایسے کسی راستے کا تصور ہی محال ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تیرا وجود الکتاب، یعنی تیری ذات اقدس میں صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت مجسم ہو گئی ہے، ہدایت اپنی کامل ترین صورت میں تیری لائی ہوئی کتاب اور تیری ذات والا صفات دونوں میں مینیفیسٹ ہو گئی ہے، دونوں سے ظاہر ہو گئی ہے۔ کیونکہ رسول اور کتاب میں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب میں یوں سمجھیں کہ ایک وجودی عینیت ہے، یہ ایک ہی حقیقت ہدایت کے دو مظاہر ہیں جو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، بلکہ قرآن منعکس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریفلیکٹ کر رہے ہیں قرآن سے، ٹھیک ہے نا، یہ ہے۔ اور اب یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اپنے بس بھر گویا ایک مداحی ہوئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طاقت کے مطابق ایک مدح اور تعریف ہوئی پہلے مصرعے میں۔ اب دوسرے میں وہ اپنی بہترین جمالیاتی قوت کو کام میں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ عالیہ کی تصویر کھینچ رہے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں اس کا جواب پہلے مصرعے میں، صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ موجودات میں، کونیات میں کیا ہے، وہ اب دوسرے مصرعے میں اس کی تصویر کشی کر رہے ہیں کہ پہلے مصرعے سے اگر عارفانہ تربیت اور عقلی صلاحیت کم رکھنے والے فائدہ نہ اٹھا سکیں تو آنکھیں تو سب کو ملی ہیں، وہ آنکھوں سے پہلے مصرعے کی تصویر دیکھ لیں
اور وہ تصویر یہ ہے کہ گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. کوئی جواب نہیں ہے اس مصرعے کا. اگر یہ مصرع مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنا رہنما بنا کر یہ مصرع اگر ورد کر کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ گویا امتی کی حیثیت سے ترقی کے منازل برق رفتاری کے ساتھ طے کر رہے ہیں. یہ ذرا ایسے جھوم جھوم کے کبھی تنہائی میں پڑھو کہ گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. تو کیونکہ اب ذرا گنبد آبگینہ رنگ آسمان کو کہا ہے اور محیط کہتے ہیں سمندر کو، حباب کہتے ہیں بلبلے کو. تو پرانا جو علم حیت ہے اس میں آسمان جو ہیں 9 آسمان، 8 آسمان، 7 آسمان، جو بھی اس میں جو بھی گنتی آپ کریں وہ سب گنبدوں کی طرح ہیں. ایک گنبد یہ پہلا آسمان، اس کے اوپر دوسرا گنبد یہ دوسرا آسمان. تو ان کی صورت جو ہے، ان کی تصویر گنبد کی طرح ہے پرانے علم حیت میں. تو اور اسی پرانے علم حیت میں افلاک کا رول ایکٹیو ہے اور زیر فلک کائنات اور زمین وغیرہ کا رول پیسیو ہے. یعنی تمام ہدایت، قدرت اور فطرت اور واقعات کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں. آسمانوں کی تاثیر سے زمین کی تاریخ بنتی ہے، زمین کی تقدیر بنتی ہے، زمین کا مقدر طے ہوتا ہے. واضح ہے نا؟ یعنی زمین پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بیج آسمانوں نے زمین میں ڈالا ہے. یہ پرانی کازمالوجی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پرانے اس میں کہتے تھے کہ آسمان گردش میں ہیں، زمین ساکن ہے. تو آسمانوں کی گردش سے زمین پر واقعات جنم لیتے ہیں اور انسانوں کی اچھی بری قسمت آسمانوں کی گردش سے بنتی ہے. یہ پرانا تصور ہے. جیسے سودا کا ایک بہت ہی زبردست شعر ہے کہ سودا کا بھی سنا دیتا ہوں، غالب کا بھی عرض کرتا ہوں، جس سے یہ پتہ چلے کہ پرانا تصور یہ تھا کہ افلاک گردش میں ہیں، زمین ساکن ہے. سودا کہتے ہیں کہ دنیا تمام گردش افلاک سے بنی، دنیا تمام گردش افلاک سے بنی، ماٹی 1000 رنگ کی اس چاک سے بنی. چاک سمجھتے ہیں نا جو گھومتا ہے. تو اسی وجہ سے فلک کے لیے دوسرا لفظ تھا چرخ. چرخ کہتے ہیں گھومنے والے رہٹ کو. تو آسمان گھومنے والا رہٹ کے طور پہ تصور کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی علم حیت کی روایت میں رہتے ہوئے یہ مصرع کہا گیا ہے، کیونکہ شاعری میں روایت جو ہے وہ قدیم تصور سے جڑی ہوئی ہوتی ہے اور جدید تصورات سے جڑنے میں اسے اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ پھر جدید تصورات بھی قدیم تصورات بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ کہ محبوب ظالم ہے تو وہ تلوار سے قتل کرتا ہے. آج بھی محبوب ظالم ہو تو تلوار ہی سے قتل کرے گا، وہ بندوق سے نہیں کرتا. تو آپ سمجھیں شاعری جو ہے وہ اپنے ماضی کو ایک جمالیاتی تسلسل اور استحکام کے ساتھ محفوظ رکھتی ہے. تو یہی حال علمیات میں ہے، شاعری کی علمیات میں. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گنبد آبگینہ رنگ ہے، آبگینہ رنگ یعنی جس کا رنگ شفاف ہو، نیلاہٹ ملا ہوا سفید اور شفاف. تو یہ جو نیلا آسمان ہے، یہ جو گنبد ہے نیلے آسمان کا، اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ تیرے سمندر میں ایک بلبلے کی طرح ہے. اب اس میں کمال یہ ہے کہ بلبلے کی شکل بھی گنبد کی طرح ہوتی ہے.
کہتے ہیں یہ جو آسمان کا گنبد ہے یہ تیرے بحر وجود میں ایک بلبلے کی طرح ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ آسمان جو تقدیر کا ایکٹیو ایجنٹ ہے اور زمین جو اس تقدیر کا پیسو ٹول ہے، پیسو لوکیل ہے، یہ سب ملا کر بھی تیرے وجود میں ان کی حیثیت سمندر میں ابھرنے پھوٹنے والے ایک بلبلے سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی تیری وسعت وجودی کائنات کو نصیب وجود کے تمام مراتب اور مدارج سے زیادہ ہے۔ واضح ہے نا یہ؟ تو تیرا وجود کائنات سے زیادہ وسیع ہے، اور موجودات کا جو بھی نظام تم فرض کرو، جو بھی نظام تم دریافت کرو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے سمندر میں بننے والے بلبلوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اب ایسی شان کس نے بیان کی ہے؟ لیکن اس کی خوبصورتی دیکھیں، اصل میں ہوتا یہ کہ چیزیں حقیقی لگیں، چیزوں پہ ہمارا عقیدہ ہو، تو وہ بہت زیادہ دیر تک ہمیں اپنے لیے ہمیں اٹریکٹ نہیں کرتی۔ لیکن جو چیزیں ہم مانتے ہیں ان میں خوبصورتی بھی پیدا ہو جائے تو ان کی اٹریکشن دائمی ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی خوبصورتی ہے کہ یہ خوبصورتی امید ہے کہ قیامت کا سور پھونکے جانے سے پہلے والے منٹ میں بھی اگر کسی کو سناؤ گے تو اسے کہے گا کہ یہ انتہائی خوبصورت ایکسپریشن ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ خوبصورتی کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ بائبل میں اللہ سے تعلق کی، اللہ پر ایمان کی ایک شرط بیان ہوئی ہے۔ with all thy mind, with all thy soul, with all thy heart، کہ اللہ کے ہو کے رہو، اپنے کل شعور کے ساتھ، اپنے کل نفس اور روح کے ساتھ، اپنے تمام روحانی زور کے ساتھ، اپنی تمام نفسیاتی پرتوں کے ساتھ، اور اپنے تمام قلبی احوال کے ساتھ۔ تو یہ جو بڑے لوگ ہیں یہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے with all our mind, with all our souls, with all our hearts متعلق کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، پہلا شعر جو ہم نے پڑھا ہے تو ہم گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنی کل قوت شعور، پوری روحانی طاقت اور پوری قلبی استطاعت کے ساتھ جڑنے کی توفیق حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ کمال ہوتا ہے بڑے بیان کا، اور شاعری کا ذوق اگر نہ ہو تو یہ شرط پوری نہیں کر سکتا آدمی۔ یہ جو کہتا عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، اب پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باعتبار حقیقت بتایا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اسپیس اور ٹائم کا کوئی کردار نہیں۔ اسپیس کو بلبلہ بنا دیا اور ٹائم کو لوح کہہ کے، الکتاب کہہ کے ٹائم کو ٹرانسینڈ کروا دیا، یعنی ٹائم سے ٹرانسینڈ حالت میں دیکھنے کی کوشش کی۔ تو اب جو ہے اب وہ ٹیمپورل اور ہسٹوریکل دنیا میں آ رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ورلڈ آف ہسٹری میں کیا کردار رکھتے ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ وہ یہ کہ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، عالم آب و خاک کا مطلب ہے اس زمین اور یہ دنیا۔
تو یہ دنیا جو ہے یہ ظلمت عدم اور گمراہی کے اندھیرے میں دفن رہتی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور نہ ہوا ہوتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مٹی اور پانی سے بنی ہوئی اس دنیا میں حقیقی معنوں میں زندگی، حرارت اور روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پیدا ہوئی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ بھیجے جانے ہوتے تو یہ دنیا خلا تھی، عدم کا خلا، عدم کا اندھیرا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اس دنیا میں بھیجنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر اللہ نے یہ دکھا دیا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس دنیا کی سطح وجود بھی بلند ہو گئی، اور اس دنیا کی شان یعنی علم میں آنے والی شان بھی بلند ہو گئی، اور اس دنیا میں ہماری نشانی بننے کی سکت بھی پیدا ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر اس دنیا کو اللہ کی نشانیوں کے مجموعے کے طور پر ریئلائز کروا دیا، اس دنیا کو اللہ کی نشانیوں کا ایک فعال مجموعہ بننا تعلیم فرما دیا۔ آپ سمجھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت شعور کی تکمیل تو ہے ہی، ظاہر ہے کہ اگر شعور میں اللہ نہیں ہے تو شعور ناقص ہے، کاٹ کا باڑ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعور انسانی کی بھی تکمیل فراہم کی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام الوجود کو بھی حقیقت دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو اس دنیا کا وجودی نظام بے حقیقت رہ جاتا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی آمد سے روشنی پھیلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اس دنیا میں زندگی کا سامان پیدا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اس دنیا کو اللہ سے وجودی سطح پر اللہ کی نشانیوں کے طور پر رہنا آیا، ٹھیک ہے نا؟ فروغ کسے کہتے ہیں؟ اس میں یہ لفظ اہم ہے، فروغ کا کیا ترجمہ کیا ہے عام؟ ہاں، ایک ہے پھیلنا، بڑھنا یعنی نمو پا کے بڑھنا، اور پھیلاؤ، ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ اور ایک مطلب اور ہے، وہ اگر پتہ چلے تو وہ ہے روشنی، فروغ، روشنی، پھیلاؤ، نمو پانا، یہ تین جہتیں ہیں۔ تو ان میں ایک زندگی ہے، ایک ہدایت ہے، ایک حقیقت ہے۔ تو اس دنیا کو زندگی، ہدایت اور حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے میسر آئی۔ اور ذرے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس میں اس طرح کے معنی نہیں ہیں کہ جن کے لیے ذہن کو فوکس کر کے لفظ میں ڈرل کر کے دیکھا جائے۔ یہ معنی ایسے ہیں کہ جو پوری تاثیر کے ساتھ قلب محسوس کرتا ہے کہ ذرے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مقصود کائنات ہیں۔ ہمارے مولانا فرماتے تھے، ہمارے مولانا کی ایک تقریر ہے مقصود کائنات، تو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلمہ غالب بن کر تشریف لائے جس نے مٹی کے ذرے کو سورج کا مطلع بنا دیا۔
جس نے ذرے کے پیٹ سے سورج جنوا دیا۔ کون تھے عرب کہ جن کو رومی سلطنت کے باج گزار تھے لیکن ان کے رجسٹروں میں نہیں تھے وہ خراج لینے ہی بھول گئے تھے ان سے، مطلب خراج وغیرہ کچھ نہیں، یہاں تھا ہی کچھ نہیں۔ تو ویسے یہ باج گزار تھے رومیوں کے، لیکن ان کے رجسٹروں میں نہیں تھے، کوئی بھی نہیں، نہ ان کا کوئی حاکم یہاں آتا تھا، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی ٹیکس کلیکٹر آتا تھا، کچھ بھی نہیں، بالکل نظر انداز شدہ۔ تو ذرہ ریگ میں جو ایک کچھ نہ ہونے کی حالت ہے، وہ ذرہ ریگ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بے مصرف، بے وقعت، بے حیثیت، بے حقیقت چیز۔ تو اس کی پوری تصویر عرب جاہلی میں تھی، یعنی اللہ نے ایسے خرابے میں اپنے نور کی سب سے روشن کرن بھیجی۔ تو اور دیکھ لیجیے کہ وہی عرب ہے کہ ایران کو ڈھا دیا، روم کو پلٹ دیا، مصر کو فتح کر لیا، یعنی کہ ساری دنیا میں اپنے زمانے میں واحد سپر پاور بن کے دکھا دیا، اور اپنے انہی ٹولز سے، جو ٹولز ان کے جن سے وہ مانوس تھے اور جو ان میں شروع سے چلے آ رہے تھے۔ یہ نہیں کہ کچھ ایجادات کر کے بم ایجاد کر دیے یا یہ وہ کر کے غلبہ پایا، بالکل پریمیٹو ہتھیاروں سے اپنے سے لگنے والی تمام سپر پاورز کو ڈھا کے دکھا دیا، ذرہ ریگ کو، اور ڈھا کر ہی نہیں دکھایا، انہیں مفتوح نہیں، صرف مفتوح نہیں کیا، اپنا بھائی بھی بنایا، ان کو طاقت سے مفتوح کیا اور ہدایت سے اپنا بھائی بنایا، یعنی ان کو سرزمین ہدایت میں داخل کر لیا، ان کو ہدایت کے جغرافیے میں داخل کر لیا۔ تو آفتاب میں ایک جلال بھی ہوتا ہے اور ایک ہدایت کی روشنی بھی ہوتی ہے۔ تو تو نے عربوں کو فاتح بنایا، تو نے عربوں کو رہبر بنایا، تو نے عربوں کو دنیا میں اندھیرے کی ہر قسم کو ختم کر دینے والا سورج بنایا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے الوہی پیغام کی یہ تاثیر صرف اس وقت تک کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کی یہ تاثیر قیامت تک کے لیے ہے، بشرطے کہ صحابہ کی طرح اس کے امین بنے اور اس کے مطلب نمائندے اور ترجمانی کی، اس کی نمائندگی اور ترجمانی کی مطلوبہ سطح تک پہنچ کے دکھائیں۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ جب ایران فتح ہونے کے مرحلے میں تھا، وہ بہت بڑی مہم تھی، مطلب ایران اور عرب کا اور روما اور عرب کا کسی بھی طرح کا کوئی تقابل و توازن نہیں تھا، کسی بھی، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایتھوپیا امریکہ پہ قبضہ کر لے، ہمیں اس طرح کا وہ تھا معاملہ۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معزول فرمایا عین حالت جنگ میں، اور پھر ان کی جگہ جن صاحب کو دی، جس عظیم الشان ہستی کو دی، ان کا کوئی جنگی کیریئر نہیں تھا۔ سیدنا خالد بن ولید کا تو یہ حال تھا نا کہ وہ جس جنگ میں ہوں اس میں فتح یقینی تھی، وہ لوگ اس پہ یقین کر لیتے تھے کہ اگر خالد لڑ رہے ہیں تو فتح یقینی ہے۔ تو خالد چاہے آتش فشانوں سے لڑیں گے، فتح یقینی ہے۔ تو اس تاثر کو بھی توڑنے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ہٹا دیا، اور اب سپہ سالار جن صاحب کو بنایا وہ مرتبے میں ایسے تھے کہ سیدنا خالد بن ولید ان کے خدام میں سے تھے، مرتبے بلحاظ مرتبہ۔ تو انہیں بنایا جن کی کوئی جنگی بائیو ڈیٹا تھا ہی نہیں اپنے تقوی، اپنے اخلاص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر ایسا اعتماد کہ انہیں امین الامہ کا لقب ملا۔
امین الامہ کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے ملا سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اعتماد حاصل تھا کہ امین الامہ کہلائے، یعنی امت کے امانت دار، تو ان کو بنایا۔ یعنی وہ بزرگ تھے، صحابی تھے، مطلب جیسے بہت بڑے درجے کے صحابی، لیکن میدان جنگ میں اتنا ان کا نام نہیں تھا۔ ان کو بنایا اور ساری فتوحات ان کے ہاتھ سے کروا کے دکھا دیں، ساری فتوحات۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کے شرف سے مشرف ہستی کو بلا کسی تجربے کے کمان دے دی، اور انہوں نے سارے کام کر کے دکھا دیے جو حضرت خالد بن ولید سے آئیڈیلی ایکسپیکٹڈ تھے، سب کر کے دکھا دیا۔ تو یہ کیا ہے کہ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ کسی کی اسکل نہیں تھی، کوئی اسکل نہیں درکار تھی، صرف اللہ کی طرف یکسوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانثاری درکار تھی، جو سیدنا ابو عبیدہ جو ہیں وہ تو اس کا مجسمہ تھے۔ تو ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت اب وہ عہد نبوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فوری ماحول بعثت ہے، یعنی عرب، وہ بتایا اس شعر میں، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اب اس کو ہسٹوریسائز کر رہے ہیں، آگے چلا رہے ہیں۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سنجر و سلیم ترک بادشاہ تھے نا، جنہوں نے یورپ کے دل تک پہ پہنچ کے اپنے جھنڈے گاڑے، ٹھیک ہے۔ تو ترک بادشاہ، اور جن کی ہیبت سے یورپ لرزتا تھا، یہ دو ایسے سلاطین تھے۔ تو مطلب یہ کہ ان کی فوج تھک جاتی تھی تو وہاں سرحد بن جاتی تھی، ورنہ ان کے سے ٹکرانے والا کوئی نہیں تھا سنجر و سلیم سے۔ تو کہتے ہیں کہ سلطان سنجر اور سلطان سلیم کا دبدبہ، وہ شان و شوکت، وہ روب، اس سے تیری بزرگی، تیرے جلال، تیری قوت کا ایک ذرہ اپنا اظہار پا رہا تھا۔ وہ لوگ کچھ نہیں تھے، جلال محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم کے ایک ذرے سے روشن تھے۔ تو اس میں جلال دیکھنا ہو ہسٹری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فاتحانہ جلال دیکھنا ہو تسلسل کے ساتھ، تو دیکھو شوکت سنجر و سلیم۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہادیانہ جمال دیکھنا ہو تو پھر فقر جنید و بایزید کو دیکھو۔ جلال فاتحانہ ہے، جمال ہادیانہ ہے، جمال ہدایت رساں ہے، جلال ہدایت کو غالب کرنے والا ہے، ٹھیک۔ تو جنید اور بایزید کو دیکھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کی ایک جھلک نظر آ جائے گی، اور شوکت سنجر و سلیم کو دیکھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال فاتحانہ کا ایک رنگ نظر آ جائے گا۔ تو اب آپ سمجھیں نا کہ یہاں کیا ہے، شوکت باہر کی دنیا پر حکومت سنجر و سلیم، اندر کی دنیا پر حکومت جنید و بایزید، کہ انفس و آفاق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے، آفاق پر جلال کے ذریعے سے، انفس پر جمال کے وسیلے سے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق
تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا قعود بھی حجاب۔ سبحان، یہ ذرا مشکل شعر ہے، اس میں لوگوں میں اختلاف ہوا ہے اس کی شرح میں کہ یہاں تیرا شوق سے کیا مراد ہے۔ فرما رہے ہیں نا کہ تیرا شوق اگر میری نماز کا امام نہ ہو تو میرا قیام بھی حجاب میں ہے اور میرا قعدہ بھی حجاب میں ہے، مطلب وہ اللہ کی طرف، اللہ کی حضوری میں نہیں ہے، اللہ کی طرف یکسوئی میں نہیں ہے، یعنی وہ ناقص ہے، یعنی میری نماز ناقص ہے اگر تیرا شوق میرا امام نہ ہو۔ یہاں تیرا شوق سے کیا مراد ہے؟ یہ تو بہت ہی آسان الفاظ ہیں، تو تیرا شوق سے کیا مراد ہے کوئی صاحب بتائیں؟ مطلب نوجوانوں میں سے کوئی بتائے، یہ جو سوال میں بیچ میں پوچھتا ہوں یہ چھوٹوں سے پوچھتا ہوں، نوجوانوں سے، بزرگوں کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں۔ ایک تو یہ مطلب ہوتا ہے نا، تیرے شوق کا مطلب ہے تیرا عشق، ٹھیک ہے نا، کہ تیرا عشق اگر میری نماز کی امامت نہ فرمائے تو میری نماز بھی اللہ کے لیے نہیں رہے گی۔ ایک یہ پیراڈاکسیکل پیٹرن بنا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے بغیر آدمی اللہ کی بندگی بھی نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح ہے، یہ مطلب یہ بات دعوے سے کہی جانی چاہیے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں ہے اس وقت تک اللہ سے تعلق کی کسی بھی صورت کو اختیار کرنے میں ناقص رہے گا، وہ بے معنی ہے اللہ سے تعلق، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی طرف یکسوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک مطلب ہو گیا، اور دوسرا کیا مطلب ہوگا اس کے علاوہ، وہ میں عرض کرتا ہوں، وہ سادہ مطلب ہے کہ تیرا شوق عبادت، اگر تیرے جو شوق عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا اللہ کی جناب سے، اس شوق عبادت کو اپنا رہنما بنائے بغیر عبادت کا کوئی بھی عمل بے حقیقت اور بے معنی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی پسندیدہ چیزوں کی لسٹ بتائی اور فرمایا اور نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز تو مومنوں کی معراج ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ جو فرمایا کہ نماز، یعنی یہ نہیں اس طرح فرمایا الگ کر کے بالکل کہ اور نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق بندگی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالی پر نثار ہو جانے کا انداز ہے، وہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اگر کسی نے نماز کو یہاں تک اس قول مبارک کے تابع نہیں کیا اور اس چیز کو اپنا مقصود نماز نہیں بنایا کہ میں بھی اپنے ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ کہہ سکوں کہ نماز میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تو پھر میری نماز وغیرہ بے معنی ہے۔ تو دوسرا مطلب یہ ہے، تو جس مطلب کو بھی لے لیں تو اس شعر کا مفہوم جیسے کھل جاتا ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق عبادت میری عبادات میں امامت کا درجہ نہیں رکھتا تو گویا میری نماز بے معنی ہے، میری تمام عبادتیں بے حقیقت ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف یکسوئی نہیں کر رہی۔ اللہ کی طرف یکسوئی کا خزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن فار سلیو ہوڈ میں چھپا ہوا ہے۔ تو میرا قیام بھی حجاب، میرا قعود بھی، میرا سجود بھی۔ حجاب کسے کہتے ہیں؟
حجاب کہتے ہیں کہ جس کے لیے کر رہے ہیں اس کی طرف منہ کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں مل رہا، کیونکہ وہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس طرف یکسوئی کروں. آپ سمجھے نا، مطلب وہ بالکل ہی غائب ہے معبود. اب یہ دو شعر رہ گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. یہ مشکل شعر ہے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. اللہ سے تعلق کے دو پرنسپل پرسپیکٹیوز ہیں، مستقل تناظر ہیں. ایک تناظر ہے عارفانہ کہ اللہ کی معرفت اللہ سے تعلق پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں عارفانہ تعلق. اور دوسرا تعلق ہے اللہ کی محبت، کہ اللہ کی محبت میں ایسی شدت ہے جو مجھے اس کے حضور میں رکھتی ہے. اللہ کی معرفت میں ایسا بہاؤ ہے جو مجھے اس کی طرف یکسو رکھتا ہے، اس کے عرفان کے صحیح راستے پر ڈال دیتا ہے. لیکن یہ کیونکہ میری عقل کو ملتا ہے تو عقل کا خمیر اس بات سے گندھا ہوا ہے کہ اس کے لیے اس کا مقصود غائب ہونا چاہیے. یہ غائب کی طرف یکسو رہتی ہے، حاضر کی طرف یکسوئی نہیں پیدا کرتی. مطلب یہ ایک ایسی آنکھ کی مالک ہے جو غائب کی طرف اٹھی رہتی ہے، جو چیز نظر آ رہی ہے اس کو نظر انداز کرتی رہتی ہے، اس سے گزرتی چلی جاتی ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ بندے کا عارفانہ تعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے تکمیل کو پہنچتا ہے، اپنی اصل کو پہنچتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بدولت اللہ سے عاشقانہ تعلق بھی اپنی اساس، اپنے جوہر اور اپنی انتہائی کمال یافتہ شکل میں دوسروں کو نصیب ہوتا ہے. یعنی علم ہو، عقل ہو یا عشق ہو، ان دونوں کو اللہ سے متعلق رہنے کا جیسا ماحول اور سامان درکار ہے، وہ ماحول اور سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز سے انہیں فراہم ہو گیا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نہ فرماتے تو یہ لوگ تڑپتے اور بھٹکتے رہ جاتے. یہ کبھی اپنے سے مناسبت رکھنے والا ماحول، اپنی اصل تک رسائی اور اپنے مقصود کے تصور کا قیام نہ کر پاتے. یہ خود سے بھی مخفی رہ جاتے اور ان کا مقصود بھی ان کی نظر سے بالکل اوجھل رہ جاتا ہے، یعنی اوجھل لا تعلقی کے معنی میں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کی معرفت لے کر آئے تاکہ عقل اللہ پر ایمان لا کر اپنے سارے میکینکس کے ساتھ اپنے تمام کمالات حاصل کر لے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کی طرف سے ایسی ہدایت وجودی لے کر آئے کہ وہ عشق جو سینٹر ہے پیشن کا، جو مرکز ہے وجود کا، اس کو سیراب کر دے اللہ کے حضور میں اور اس کی اوریجنل حالت اضطراب کے ساتھ. ٹھیک ہے، ابھی اس کو کھولتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ تیری نگاہ ناز، نگاہ ناز کسے کہتے ہیں اور یہ کتنی مہارت سے اقبال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تجویز کی ہے. حالانکہ نگاہ ناز شاعری کی روایت میں عام محبوبوں کا وصف ہوتا ہے. ناز کا مطلب ہے کہ اکڑ والی آنکھ، بے نیازی والی آنکھ، اور بالکل بندے کو ڈھیر کر دینے والی آنکھ. ٹھیک، ناز کہتے ہیں بڑائی کو. تو یہاں
عام محبوبوں سے جو وصف معروف چلا آ رہا تھا اس کو بالکل ان لوگوں سے منقطع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص کر دیا، یہ قدرت کلام اور اعتماد فن کی بڑی بات ہے، بڑی سطح ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی معروف لفظ کو پھر خاص کر دینا یہ بہت قدرت کلام کی بات ہوتی ہے، اور یہ اقبال کا خاص فن ہے، اور الفاظ میں بھی کرتے ہیں۔ تو اب فرماتے ہیں کہ تیری نگاہ ناز وہ نگاہ جس پر بھی نگاہ ناز وہ نگاہ ہے کہ جس پر بھی پڑ جائے اس کی امام اور اس کی محبوب بن جاتی ہے۔ اب آپ سمجھیں، ناز میں ایک محبوبیت ہے وہ بھی ہے، اور ناز میں ایک حاکمیت ہے وہ بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس ایسی نگاہ ہے کہ جس پر بھی پڑ جائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن جاتا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت آ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر گویا پورے کائنات شعور و وجود کے نظام کو اچھی طرح سے کمال کے ساتھ چلنے کے لیے جو قوت درکار ہے وہ قوت فراہم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے عقل بھی اپنی مراد کو، اپنی منزل کو، اپنی اصل کو پہنچ گئی، اور عشق بھی اپنی اساس اور اپنے مطلوب سے واصل ہو گیا۔ عقل اپنے خواص کے ساتھ اللہ کی معرفت میں کام آنے والی صلاحیت بن گئی، اور عشق اپنے ذاتی احوال کے ساتھ گویا حب الہیہ کے قابل ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اب عقل کا ذاتی حال کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی حصول، کوئی حاصل آخری اور مکمل نہیں ہوتا، یہ کسی حاصل پر اکتفا نہیں کرتی، مزید آگے چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلوب، اس کا مقصود ہمیشہ غیاب میں ہوتا ہے۔ عشق کیا ہے کہ جو سراپا اضطراب ہے، جو سراپا سوز ہے، جو خود کو یوں سمجھیں کہ خود کو نثار کر دینے والے جذبے کے بہاؤ میں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو گویا غیاب اور اضطراب یہ عقل اور عشق کے ذاتی خواص ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کی یہ شان ہے کہ انہوں نے ذاتی اوصاف کو برقرار رکھتے ہوئے ان میں ایک طاقت اور ایک صلاحیت پیدا کر دی اللہ کے حضور میں رہنے کی، عرفانی سطح پر بھی اور عاشقانہ درجے میں بھی۔ تو عشق کو بھی اللہ فراہم کر دیا، عقل کو بھی خدا عطا کر دیا، ٹھیک؟ تو اب عقل اس طرح چلتی ہے ایک لامتناہی راستے پر اللہ کی طرف یکسو رہتے ہوئے، عشق اللہ کے حضور میں رہتا ہے اور مزید حضور کی طلب اور اضطراب میں مبتلا رہتا ہے، یعنی اللہ کا ہر حضور اس کے اضطراب میں اضافہ کرتا ہے، اور اللہ کا ہر ظہور عقل کے غیاب میں زیادتی اور شدت پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تیر و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، تیر و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، طبع زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس میں مہارت ابھی دیکھیے گا، آفتاب تو روشنی کا استعارہ ہے نا، تو فرما رہے ہیں کہ یہاں کے سورج سے روشنی نہیں، اندھیرا پھیل رہا ہے، یعنی یہ جو سورج ہے جو روز مشرق سے طلوع ہوتا ہے یہ روشنی نہیں، اندھیرا پھیلا رہا ہے۔ اب گردش آفتاب کا مطلب ہے گردش ایام، لیکن اس کو خوبصورت بنایا ہے گردش آفتاب کہہ کر کہ یہاں یہ جہان خود سے روشن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو امداد میں روشنی نہ دے،
تو اب کہہ رہے ہیں تاریخ کی گردش سے روز بروز انسان اور مسلمان کے زوال میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو اب طبع زمانہ تازہ کر جلوے بے حجاب سے، کہ اب اپنے آپ کو بے حجاب فرما، اپنے پیغام کو بے نقاب فرما، اپنی ہدایت کو منکشف فرما، اپنی حکومت کو جاری فرما، تاکہ زمانے کی طبیعت اور مزاج اور ضمیر میں جو ایک ظلمت اور تھکن اور زوال مسلط ہو گیا ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ یعنی زمانہ آپ اپنی گردش سے زوال اور فساد ہی کی طرف بڑھے گا، اگر تو جب تک اس پر اپنا انکشاف نہیں کرے گا اپنے پیغام کی صورت میں، اپنی اتباع کی صورت میں، اس وقت تک زمانے کی یہ جو نشیبی حرکت ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود اطہر کے ساتھ زمانے میں موجود تمام اندھیروں کا قلقمہ کر دیا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام اگر منکشف ہو جائے، اپنا اظہار کر دے، تو اب بھی اس زمانے پر چھائی ہوئی تاریکی اور گراوٹ کا خاتمہ ہو سکتا۔ طبع زمانہ تازہ کر، یہ فریز سمجھیے نا، طبع کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو، کہ زمانے، ہسٹری، انسانی دنیا، یہ سب معنی میں آیا ہے زمانہ۔ تو زمانے کی کانسٹیٹیوشنل جو بگاڑ ہے اس کو پھر سے کمال عطا فرما دے اپنے آپ کو ظاہر فرما کر۔ یہ آج کا جناب ہو گیا، اب اگلی نشست میں آخری بند اگلی نشست میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حافظ کا شعر ہے، حافظ کا شعر سن لیں اختتام پہ۔ نگار من کہ بمکتب نہ رفت و درس نہ خواند، نگار من کہ بمکتب نہ رفت و درس نہ خواند، میرا محبوب جو کبھی مدرسے نہیں گیا اور کبھی اس نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا، کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کی، بغمزہ مسئلہ آموز صد مدرس شد، وہ اپنے ایک اشارہ جمال سے سب استادوں کا استاد بن گیا، ہر استاد کے ہر مسئلے کو حل کرنے والا بن گیا۔ یہاں غمزہ کا مطلب ہے کہ جو غیب کو آشکار کرے، غیب کی شان کو برقرار رکھتے ہوئے۔ حافظ خدائے سخن ایسے ہی نہیں کہلاتے، ایک لفظ سے بتا دیا۔ غمزہ کہتے ہیں کہ باطن کو باطن رکھتے ہوئے اس کی ایک شان کو ظاہر کر دینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے غیب میں ہونے کو پوری طرح محفوظ رکھتے ہوئے اللہ کو ظاہر کر کے دکھایا اپنی لائی ہوئی کتاب سے، اپنی ذات سے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہ دیکھ سکنے کو بھی باعث تسکین بنا دیا۔ ستارے بے درخشید و میر مجلس شد، کہ ایک ستارہ غیب سے چمکا اور وہ مجلس کائنات میں میر بن گیا، میر مجلس کائنات ہو گیا، ایک ستارہ غیب سے چمکا۔ اور دل رمیدہ مارا انیس و مونس شد، وہ ہمارے بھاگے ہوئے دل کو بہلا پھسلا کر واپس لے آیا، وہ ہمارے اکھڑے ہوئے دل کے جڑنے کا سامان بن گیا۔